اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹاپک از ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز. تو ڈیوٹیز کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹی کی جو ٹرم ہے اٹ از یوزلی یوزڈ ان سوشل سائنسز ایز ویل, اور اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کی ایک انڈیویژول کی ایسی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ آپ ایک معاشرے کے شہری ہیں, آپ اس معاشرے سے بلونگ کرتے ہیں, تو کچھ ایسی ڈیوٹیز یعنی کہ رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر بھی عائد ہیں. ڈیوٹیز کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. سم تھنگ دیٹ ون ڈز آئدر بیکاز اٹ از اے پارٹ آف ونز جاب اور بیکاز اٹ از مورلی اور لیگلی رائٹ دیٹ ون شوڈ ڈو اٹ. In other words, a rightful claim of B on A's duty. So students, آپ کو جیسے کہ ڈیفینیشن سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کے اوپر یا تو مورلی یا لیگلی آپ کے اوپر آپ بائنڈ ہیں وہ کام کرنے کے لیے, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اب کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ فلفل نہ ہو سکیں؟ اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ رائٹ اور ڈیوٹی دونوں بوتھ آر دا ٹو سائڈز آف ون کوائن. یعنی کہ آپ یہ تو ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے رائٹس ملتے رہیں, لیکن اپنی جو رسپانسبلٹی ہے یا اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ آپ فلفل نہ کرنا چاہیں. جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کلی ایکسیس ہو, کہ ہمارے پاس جو پبلک پارکس ہیں ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بنائے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کے پاس پبلک اسپیس ہو, آپ جا کے ان پارکس میں بیٹھ جائیں. لیکن یہ آپ کی ایک مورل اوبلیگیشن ہے کہ آپ اس پارک میں گند نہ پھیلائیں, یا پھر آپ کے اوپر یہ ایک مورل اوبلیگیشن یا آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ باقی لوگوں کو بھی اس پارک میں اسی طرح آنے دیں جس طرح آپ خود وہاں پہ کھیل رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ بیسکلی ریسیپروکل ہیں یہ دونوں چیز. اگر آپ کی ایک چیز آپ کا رائٹ ہے تو دوسری طرف ایک چیز آپ کی ڈیوٹی بھی ہے, اور اگر آپ اس سے فیل کر جائیں گے یعنی کہ آپ اپنی ڈیوٹیز نہیں کریں گے, تو یہ آہستہ آہستہ اگر ہر کوئی اپنی ڈیوٹی نہ کرے ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی, تو پھر آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح رائٹس اور ڈیوٹیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسیپروکل ہیں, اور اے کا جو رائٹ ہے وہ بی کی ڈیوٹی ہے, اور بی کا جو رائٹ ہے وہ اے کی ڈیوٹی ہے. فار ایگزامپل ایک کا رائٹ آف لائف ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسروں کی بھی جانوں کو محفوظ رکھے گا. اگر اے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہیں کرتا اور کسی کی وہ جان لے لیتا ہے, تو پھر اس کی بھی اس بات پہ اس کے یہ لیگل ایک اس کے اوپر ہو جائے گا کہ اس کی بھی پھر کیونکہ اس نے کسی کی جان لی ہے تو پھر اس کی بھی جان لی جائے گی. تو یہ لیگل میٹرز ہیں جو کہ ان کے اوپر آٹومیٹکلی امپوز ہو جائیں گے. ایک سوشل سائنٹسٹ نے بڑی رائٹفلی ریمارک کیا تھا, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اٹ از فیوٹائل ٹو کنسیڈر whether rights are prior to duties or vice versa. They are the counterparts of each other. If everyone insisted on his rights but neglected his duties towards others, there would be so no rights left for anyone. یعنی کہ اگر ہر کوئی یہ کلیم کرنا شروع ہو جائے کہ بھائی ہمیں رائٹس دو, ہمارے رائٹس ہیں ہمارے رائٹس ہیں, لیکن اپنی ڈیوٹی وہ نہیں کرے گا, تو اس طرح تمام تر جو رائٹس کا کانسیپٹ ہے وہ تمام تر لوگوں کے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا. سو بیسکلی اگر ہر شہری اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح نبھائے گا اور ہر شہری اس کو اپنی جو اس کے اوپر اوبلیگیشنس ہیں اس کو فلفل کرے گا, تو تب ہی ہم ایک اچھا معاشرہ یا اچھی کمیونٹی, اچھی سوسائٹی بنا پائیں گے. اور ہر انسان کے پاس رائٹ ہے فریڈم ٹو ایکسپریس, یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور کسی بھی قسم کی پریچ نہ کریں, وائلنس کو یا سیکٹیرینزم کو, ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں, تاکہ آپ کی جو معاشرہ ہے وہ ایک خوشگوار معاشرہ بن سکے. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن میں بھی ہو سکتی ہیں تاکہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو جائے. اب تھرڈ پارٹی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی ہو سکتی ہے تھرڈ پارٹی؟ دیٹ از دا اسٹیٹ. فار ایگزامپل میں نے آپ کو جیسے کہ ابھی ایگزامپل دی کہ اگر ایک اے ہے وہ بی کو مار دیتا ہے, اور تو پھر یہ اوبلیگیشن ہو جائے گی. ابھی اوبلیگیشن کس کے اوپر ہے؟
इसके अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगी, दैट इज द स्टेट, क्योंकि ये आपकी लीगल मैटर बन गया है और स्टेट को फिर उस जो ए है जिसने मारा है बी को, उसको ए को सजा देना इज द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यानी कि आपकी स्टेट जो है वो उसको पनिश करेगी क्योंकि उसने अपनी जो ड्यूटी है उसको, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उसको नहीं फुलफिल किया।